قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فباب الفرائض۔ مؤلف بلوغ المرام رحمہ اللہ جب کتاب البیوع اور اس سے متعلق اور اس کے تابع ابواب کے بیان سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے نیا ایک باب قائم کیا ہے، فرائض ترکے کا باب۔ مناسب تھا کہ کتاب الفرائض کہا جاتا ہے، ایک نیا چپٹر ہے یہ باب سابقہ ابواب کے تابع نہیں ہے، یہ ایک مستقل چیز ہے، تو اسی لیے کتاب الفرائض اگر ہوتا تو زیادہ انسب تھا باب الفرائض کے مقابلے میں۔ بہرحال یہ مواریث اور ترکے کا بیان ہے کہ ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے، اور فریضہ بمعنی مفروضہ کے، مقدرہ یعنی مقررہ حصہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میت کے مال متروکہ سے ہر وارث کا حصہ مقرر کیا ہے۔ یا فریضہ کے معنی ہوتا ہے القطع، حتمی حصہ، کیونکہ کہتے ہیں فرضت لفلان کذا من المال، ہم نے فلاں کے لیے اتنا مال الگ کر دیا ہے، یعنی خاص کر دیا ہے۔ تو بہرحال اسی معنی میں ہے نصیبا مفروضہ، مقررہ اور حتمی حق جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال مقرر کے معنی میں ہو یا قطعیت کے معنی میں ہو، دونوں معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں، چونکہ ترکے میں ہر شخص کا متروکہ یا ہر شخص کی میراث معلوم اور مقرر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ باب الفرائض یا کتاب الفرائض یا الفرائض سے مراد فقہ المواریث، ترکے کے احکام اور مسائل کا جاننا، شرعی اور حسابی مسائل کا جاننا، جس کے ذریعے ہر وارث کو اس کا شرعی حصہ دینا آسان ہو۔ تو میراث اور میراث کے حساب کے تعلق سے یہ چیپٹر ہے۔ موضوع، اس سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ترکہ ہوتا ہے، اسی پر بحث ہوتی ہے۔ اس میں جو میت اپنی موت کے بعد چھوڑتا ہے، مال یا حق، اختیارات، اور اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ ہر وارث کو اس کا صحیح شرعی حصہ دینا اس علم کے حاصل کرنے والے کے لیے یا جاننے والے کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورثہ کے حصوں کو اپنے علم اور حکمت سے مقرر کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کر اور اس کے فیصلے سے زیادہ مبنی بر عدل کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت میں بالکل واضح طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ چند آیات مواریث اور چند احادیث کے اندر اس کے تقریباً 90 یا اس سے زیادہ مسائل بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، صراحتاً بیان کر دیے گئے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں تدبر اور غور و فکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہرحال اس علم کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ موت کے بعد ترکے کی تقسیم کا تعلق صرف اسی علم سے ہے۔ اسی لیے ایک کمزور حدیث جو کئی سندوں سے آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ علم المیراث نصف العلم ہے، کیونکہ اس کا تعلق کسی بھی شخص کی موت کے بعد سے ہے، جبکہ دوسرے تمام علوم کا تعلق، تمام ابواب کا تعلق زندگی سے۔ اور کہا گیا کہ یہ پہلا علم ہے جو لوگوں سے بھلا دیا جائے گا، اور اس کے جاننے والے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم تعداد ایسی ہے علماء کی جو فرائض کا صحیح علم رکھتی ہو یا اس سے متعلق مسائل کا استیعاب کرتی ہو۔ بہرحال طلباء کو چاہیے کہ اس فن سے، اس علم سے خصوصی توجہ کریں، اور
اس میں درک اور مہارت پیدا کریں۔ وفقنی اللہ وإیاکم لما فیہ صلاح دیننا و دنیانا۔ اس چیپٹر میں جو پہلی حدیث لے کر آئے ہیں وہ تقسیم کے ترکے کے تعلق سے ہے کہ کیسے مال کا بٹوارا کیا جائے، پہلے کس کو دیا جائے۔ چنانچہ متفق علیہ حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر، متفق علیہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها، فرائض مفروضہ مقررہ حصے، شریعت میں وارثان کے جو مقررہ حصے ہیں وہ اصحاب الفرائض کو یعنی مستحقین کو دے دو، ان تک پہنچا دو جن کے حصے شریعت میں مقرر ہیں، پہلے مقررہ حصے والوں کو دے دو۔ فما بقیہ، اور مقررہ حصہ لینے والوں کو جب ان کے حق دے دو، اس کے بعد مال بچ جائے، فما بقیہ جو بچ جائے، فہو لأولی رجل ذکر، تو میت کے قریب ترین مذکر مرد کے لیے ہے۔ فہو لأولی رجل، اولا من المیت یا من المیت، جو میت سے قریب تر ہے، جو نسبی اعتبار سے میت کا قریبی رشتہ دار ہے، جیسے بیٹا سب سے قریب ہے، اس کے بعد پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، یا اسی طریقے سے بھائی ہے، سب ایک دوسرے کی عدم موجودگی میں صرف بیٹا اور پوتا باپ یا دادا کو محجوب نہیں کرتے، باقی بیٹا پوتا ہو یا باپ دادا ہو تو بقیہ تمام وارثان جو مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی چاہے سگے ہوں یا سوتیلے، یا اسی طریقے سے ان کے بیٹے، یا چچا سگا ہو یا سوتیلا یا ان کے بیٹے، یا آزاد کرنے والا شخص جو غلام آزاد کرتا ہے جس کو موتق اور موتقہ کہتے ہیں، وہ بھی اسما ہے، وہ سب محجوب ہو جاتے ہیں۔ تو جو قریب ترین وارث ہوگا وہ بعد والوں کو منسوخ کر دے گا یا محجوب کر دے گا، ترکے سے محروم کر دے گا، سوائے ابن کے کہ وہ اب کو محجوب نہیں کرتا، یا ابن الابن کے کہ وہ اب کو محجوب نہیں کرتا، بیٹا یا پوتا، بیٹے کی عدم موجودگی میں پوتا میت کے باپ یا باپ کی عدم موجودگی میں دادا کو محجوب نہیں کرتا، باقی بیٹا اور باپ میں سے کوئی بھی ہو، پوتا باپ یا دادا میں سے کوئی بھی ہو تو بعد کے تمام وارثان کو محجوب کر دیتا ہے۔ تو بہرحال قریب تر وارث کو دیا جائے گا جو مذکر ہوگا، مرد ہوگا، مذکر ہوگا۔ فما بقیہ، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچ جائے، فہو لأولی رجل، تو وہ قریب تر مرد کو دیا جائے گا، قریب تر مرد کو دیا جائے گا جو مذکر ہو۔ رجل تو کہتے ہی ہیں مذکر کو، لیکن پھر ذکر کیوں لائے؟ اس لیے کہ عام طریقے سے رجل کا اطلاق بالغ پر ہوتا ہے، اور جاہلیت میں دستور یہ تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہی باپ کے مال کا وارث ہو جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ جو گھوڑ سواری کر سکتا ہو، جو گھر کے اخراجات کا بوجھ برداشت کر سکتا ہو، جو دشمن کو سزا دے سکتا ہو، تکلیف پہنچا سکتا ہو، خاندان کا بدلہ دشمنوں سے لے سکتا ہو، وہی وارث ہوگا۔ چھوٹے بیٹوں کو وارث نہیں بناتے تھے۔ تو رجل اگر صرف کہا جاتا تو شاید ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کے طریقے کے مطابق بڑے بیٹے یا بالغ کو حصہ ملتا، چھوٹے محروم ہو جاتے، اس لیے ذکر کہا گیا کہ مرد جو مذکر ہو، اب چاہے وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو۔ اگر کسی شخص کی موت ہو جائے اور بیوی کے گود میں وہ 1 سال کا بیٹا چھوڑ کے جائے تو وہ بیٹا بھی اتنا ہی مال کا وارث ہوگا جتنا کہ بالغ بیٹا وارث ہوتا ہے۔ دوسری وجہ اہل علم نے یہ بتائی ہے کہ رجل کا لفظ شخص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ جیسے من وجد متاعہ عند رجل، ہم باب التفلیس والحجر میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص مفلس اور قلاش کنگال ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، تو اس کے مال کو منجمد کر دیا جائے گا، البتہ اگر کسی کا مال بعین ہی اس مفلس شخص کے پاس جو کنگال ہو گیا ہے، جس پر بینڈ لگا دیا گیا ہے، اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو وہ اپنے مال کا حقدار ہے، بشرطے کہ اس نے کوئی قیمت نہ لی ہو۔ تو اب چاہے جس کا مال اس مفلس کے پاس ہو، یعنی جو کنگال ہو گیا ہے، یہ دیوالیہ ہو گیا ہے، جس کا مال اس کے پاس ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، من کان مالہ عند رجل یا ایما رجل کان مالہ عند رجل عند شخص، تو رجل کا لفظ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ تو ذکر کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہاں پر شخص مراد نہیں ہے بلکہ مرد مراد ہے، وہ مذکر مراد ہے۔
یہ دو علت ہے، اسی لیے فلی اولا رجل کے ساتھ ذکر بھی لگایا گیا کہ چھوٹے مذکر بھی شامل ہو جائے، اور پھر ہے یہ کہ مذکر ہونا چاہیے، شخصیت مراد نہیں ہے رجل سے، رجل بالغ کے لیے بولا جاتا ہے اور شخص کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو یہ دونوں اشتباہ سے بچنے کے لیے مذکر کی قید لگائی گئی کہ بیٹا یا اسبا میں کوئی بھی مذکر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اگر قریب تر ہے تو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد کل مال کا وارث وہی ہو جائے گا۔ یہ مفہوم ہے، اس کا مطلب بات واضح ہو گئی کہ مال کی تقسیم اصحاب الفروض کے سے شروع کی جائے گی، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ اسبا کو جائے گا۔ اسبا مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ تعصیب سے ہے، جو امامہ ہوتا ہے، سر کی پٹی ہوتی ہے جو کنارے کنارے باندھی جاتی ہے، تو وہ سر کی حفاظت کرنے والی پٹی ہوتی ہے۔ بہرحال اب کتاب المیراث کے اندر یا ترکے کے متعلق جو مباحث ہے یا کتابیں ہیں یا جو خاص موضوع ہے، اس کے اندر تفصیل آپ کو ملے گی کہ شریعت میں جو حصے مقرر ہے وہ کتنے ہیں، اور اصحاب الفروض کتنے ہیں، اصحاب الاسبات کتنے ہیں، اس سب کی تفصیل آپ کو فقہ کی کتاب میں مل جائے گی۔ ویسے سمجھنا چاہیے کہ جو حصے مقرر ہیں شریعت میں وہ 6 ہے، نصف ہے، اور نصف کا آدھا ربع ہے، اور ربع کا بھی آدھا ثمن ہے، اور اسی طریقہ سے ثلثان ہے، 2/3، 1/3، اور پھر 1/3 کا بھی آدھا، نصف کا آدھا ربع، ربع کا آدھا ثمن، 8واں حصہ، نصف مانے آدھا، ربع مانے چوتھائی، اور چوتھائی کا آدھا 8واں حصہ، یعنی کل مال کا 8واں حصہ۔ یا اسی طریقہ سے 16 2/3، 66.66، اور اسی طریقہ سے اس کا حصہ 33.33، اور پھر اس کا سدس۔ اور اسی طریقہ سے اصحاب الفروض میں 4 مذکر ہوتے ہیں، باپ ہے، دادا ہے، اور اسی طریقہ سے شوہر ہے، اور ماں جائی بھائی ہے، یہ 4 مذکر ہے، اور 8 مؤنث ہیں، جس میں ماں ہے، دادی ہے، اس کے بعد بیٹی ہے، پوتی ہے، سگی بہن ہے، سوتیلی بہن ہے، باپ ایک ہو ماں دو ہو، ماں جائی بہن ہے، زوجہ ہے، تو یہ کل 12 رشتے دار ہوتے ہیں، 4 مذکر اور 8 مؤنث۔ ان میں سے کوئی بھی ہوگا جس کو ترکہ مل سکتا ہے شریعت میں، اس کا اپنا پورا ضابطہ قاعدہ ہے، مذکر ہو یا مؤنث، تو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جتنے سے مسئلہ بنے گا اتنا سہام، اتنا پوائنٹ دینے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو مل جائے گا۔ اب جیسے کہ دیکھ لیجئے، کوئی عورت، کوئی مرد ہے، مرا، اس نے اپنے پیچھے بیوی چھوڑی اور ایک بیٹی چھوڑی اور بھائی چھوڑا، مثال کے طور پر، تو یہاں پر بیوی کو ملے گا 8واں حصہ، کیونکہ فرع وارث اولاد میت کی بیٹی موجود ہے، تو 1/8 حصہ اس نے لے لیا۔ بیٹی ایک ہو تو آدھا مالے گی، 4 پوائنٹ لے لیا اس نے، بس یہی 2 مقررہ حصہ والے ہیں۔ بھائی جو ہے یہ اسبا میں ہے، اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے، تو 4 حصہ بیٹی کو اور 1 حصہ بیوی کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے 3 پوائنٹ وہ بھائی کو چلا جائے گا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر شوہر ہوتا، عورت مرتی شوہر کو چھوڑتی اور اسی طریقے سے بیٹی کو چھوڑتی، اور اسی طریقے سے کوئی اور وارث کو مثال کے طور پر کسی اور کو چھوڑتی، ماں کو چھوڑتی، تو شوہر چوتھائی لے لیتا اور بیٹی آدھا لے لیتی اور ماں 6واں حصہ لے لیتی۔ اس کے بعد اگر بچتا تو بھائی بھی جاتا، نہیں بچتا تو نہیں جاتا۔ کہا گیا الحق الفرائض باہلھا، ترک مقررہ حصے داروں کو پہلے دو، جن کے حصے اللہ نے مقرر کیا، اسی کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں۔ اور اصحاب الاسبات مذکر رشتے دار ہوتے ہیں جن کے حصے مقرر نہیں ہوتے، اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ ان کو ملتا ہے، اور اس میں کا ہر ایک قریب ترین جو ہوتا ہے وہ بعید ترین کو اپنے بعد والے کو محجوب کرتا چلا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اصحاب الفروض میں ہی مال زیادہ ہو جائے اور اسبا کو کچھ نہ ملے۔ مثال کے طور پر
ایک عورت ہے، وہ مری، شوہر کو اس نے چھوڑا، 2 سگی بہنیں چھوڑی اور بھتیجا بھی چھوڑا. تو شوہر نے لے لیا، کیونکہ اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہے میتہ کے پاس، تو شوہر نے آدھا مال لے لیا. 2 بہنیں ہیں، ان کو 16 سال ملے گا، 2/3 ملے گا. اب آدھا مال تو شوہر ہی نے لے لیا، 50% اسی نے لے لیا. 66.66 یہ 2 بہنیں لے لیں گی تو 100 سے زیادہ پوائنٹ تو اسے نہیں چلا جائے گا، تو انہی کو حصہ کم ملے گا جی. تو یہاں بھتیجا کہاں پائے گا؟ تو اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اصحاب الفرائض زیادہ مسئلے میں ہوتے ہیں تو ان سب کے حصے کم کر دیے جاتے ہیں، ان کے حساب سے دیا جاتا ہے. اس کو اول کہتے ہیں مسئلے کے اندر، کہ صاحب سہام بڑھ گیا اصل مسئلہ سے، تو اب جو مال 100 پوائنٹ پہ بٹتا اب وہ 113 پہ بٹ رہا ہے، 115 پہ بٹ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا تھوڑا سب کو کم ملے گا. تو جو اصحاب الاسبات ہے مسئلے میں ان کو ملے گا ہی نہیں. اصحاب الاسبات کا ایک کوئی اسبا ہوگا، کیونکہ وہ تو اپنے بعد والے کو محجوب کرتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور باقی اس کی تفصیل کتب الفرائض میں آپ کو ملے گی. اچھا، کبھی کبھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں نقصان ہوتا ہے، اصحاب الفروض زیادہ ہیں تو ان کے حصے کم ہو جائیں گے. مثال کے طور پر زوج اور شقیقتین بتایا نا، کہ شوہر ہے 2 بہنیں ہیں، تو شوہر کو نصف اور بہنوں کو 2/3، 2/3. تو یہاں مسئلہ بنے گا 6 سے. تو جب 6 سے بنے گا تو 3 حصہ لے لے گا شوہر، اور 4 حصہ ہوگا بہنوں کا، اور ادھر بھتیجا بھی موجود ہے. تو 6 حصہ اب 7 حصوں میں بٹے گا. خود ہی ان لوگوں کے جو اصحاب الفرائض لوگ ہیں ان کے حصے کم ہو رہے ہیں. جو مال 6 جگہ بٹتا اب وہ 7 جگہ بٹے گا، جس میں کا 3 حصہ شوہر لے گا، 4 حصہ بہنیں لے گی، 2 پوائنٹ کر کے، بھائی کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرائض، اصحاب الفرائض کم ہوتے ہیں اور مال بچ جاتا ہے، کوئی اسباب بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بیوی ہے، شوہر مرا، اسے بیوی چھوڑی، ایک بیٹی چھوڑی، اور کوئی مذکر رشتہ دار نہیں. تو بیوی کو ملے گا، یہاں پر شوہر مرا اور اس نے بیوی چھوڑی اور بیٹی چھوڑی، تو 8واں حصہ ملے گا بیوی کو، کیونکہ میت کے پاس بیٹی موجود ہے. 8واں حصہ گویا کل مال 8 جگہ بٹے گا، اس کا 1 پوائنٹ ملے گا بیوی کو. 7 پوائنٹ بچا، اس میں بیٹی اگر 1 ہو تو آدھا ملتا ہے، تو بیٹی کو جائے گا 4 پوائنٹ. 8 کا آدھا 4، تو 4 اور بیوی کا 1 حصہ 5 بچ گیا. 3 پوائنٹ ابھی، اور 3 پوائنٹ باقی ہے. وہ 3 پوائنٹ بیٹی کو مل جائے گی، کیونکہ اگر مال بچ جائے تو شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک ہو، اس پہ رد نہیں کیا جاتا. جو اصل وارث ہوتے ہیں رشتے سے، بلڈ کے رشتے سے، ان کو واپس کیا جاتا ہے. نقصان میں سب شریک ہے جتنے اصحاب الفرائض ہے، لیکن اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد اگر مال بچ جائے اور کوئی اسبا نہ ہو تو میاں بیوی میں سے جو موجود ہو اس پہ رد نہیں کیا جائے گا، اس کو صرف اس کا حصہ دیا جائے گا مقرر. اور جو اس کے علاوہ، زوجین کے علاوہ اگر کوئی اصحاب الفروض میں سے ہے تو وہ اپنا حصہ بھی لے گا، اور باقی مال بھی اسی کو پلٹا دیا جائے گا. تو یہاں بیٹی اکیلے جو 4 پوائنٹ کی مالک تھی، اب وہ 7 پوائنٹ کی مالک ہوگی، اور بیوی 1 پوائنٹ کی مالک ہوگی. لیکن یہی اگر بیٹی کے بعد باپ بھی موجود ہوتا تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا اور بیٹی کو آدھا ملتا، تو 1 پوائنٹ اور 4 پوائنٹ 5 پوائنٹ جاتا، اور 3 پوائنٹ باپ لے لیتا. ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. دوسری روایت ہمارے سامنے یہ ہے، عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق علیہ. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کافر کے مال کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں ہوگا، متفق علیہ. بالکل واضح 2 ٹوک بات. مسلمان کافر کے مال کا، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، لہذا مسلمان بیٹا کافر کے مال کا وارث نہیں ہوگا. یا اسی طریقہ سے بیٹا کافر ہے اور باپ مسلمان ہے تو کافر بیٹا یا بیٹے مسلمان کے مال کے وارث نہیں ہوں گے. دوسرے جو مسلمان رشتہ دار ہوں گے وہ وارث ہوگا، کوئی نہیں ہوگا تو بیت المال میں جائے گا. تو مسلمان کافر کے مال کا اور کافر مسلمان کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین اور عقیدے کا رابطہ خود ہی رشتے سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے کافر بیٹے کے تعلق سے کہا تھا
انہ لیس من اہلک، وہ تمہارا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح۔ اسی لیے اہل علم کا متفق علیہ مسئلہ ہے یا حکم ہے کہ اختلاف دین موانع الارث ہے، میں سے ایک ہے۔ اگر وارث اور مورث یا وارث اور مورث کے درمیان، وارث اور مورث المیت اور اس کے وارث کا مذہب دین الگ ہو، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے ایک یہودی ہے، تو مال کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر اجماع ہے علماء کا کہ کافر اپنے قریبی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، البتہ مسلمان اپنے قریبی کافر کا وارث ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک باپ کا ایک بیٹا ہے، باپ کا ایک بیٹا ہے جو مسلمان ہے اور باپ ہے کافر، تو کیا کافر باپ پڑے تو مسلمان بیٹا مالک ہوگا؟ بعض اہل علم نے کہا کہ ہاں ہوگا، اور دلیل پکڑا ہے ایک عام حدیث سے جو اسلام کی اہمیت میں آئی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند مذہب ہے، مغلوب نہیں۔ ارے بھائی یہ اسلام کی فضیلت ہے دوسرے ادیان پر، اس کا ترکے سے کیا لینا دینا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، تو قریب ترین وارث مسلمان بھی اپنے میت مورث کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحیح ترین قول یہی ہے۔ باقی جو حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے آئی ہے، یا ان کا فتویٰ ہے، یا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ صاحب قریبی وارث اگر مسلمان ہو، جیسے بیٹا مسلمان ہے باپ اس کا کافر ہے، تو وہ وارث نہیں ہو سکتے، ہو سکتے ہیں ان کے معاذ بن جبل کیا الاسلام یعلو ولا یعلا، لیکن اس کا تعلق جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اسلام کی عمومی فضیلت کے بیان میں، ترکے سے اس کا لینا دینا نہیں۔ یہ جمہور اہل علم نے یہ کہا کہ مسلم اور کافر کے درمیان وراثت نہیں چلے گی، اسی طرح چاہے وہ موتق ہی کیوں نہ ہو، جس نے آزاد کیا ہے اگر وہ کافر ہے اور غلام مسلمان ہے، تو آخری عصبے کے طور پر آزاد کرنے والا مرد ہو یا عورت وارث ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی وارث نہیں ہوگا کیونکہ مسلمان اور کافر کا معاملہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مشرکین آپس میں وارث ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے؟ یعنی ایک رشتہ دار یہودی ہے، ایک دوسرا اس کا رشتہ دار نصرانی، تو حدیث آئے گی کہ صاحب دو ملت کے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں، وہ مسئلہ اپنی جگہ پر آ رہا ہے۔ بہرحال تو اختلاف دین یہ مانع الارث ہے، وراثت سے مانع۔ اب آئیے صاحب ایک تیسری حدیث ہے، یہاں پر یہ بھی بڑے اہم مسئلے کو شامل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا فتویٰ ہے، جہاں نقل کیا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، فی بنت و بنت ابن و اخت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ میت کے پاس بیٹی ہے اور بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی ہے، ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہن ہے، سگی ہو یا سوتیلی، باپ کے رشتے سے، ماں باپ ایک ہو تو سگی ہے، شقیقہ ہے، اخت شقیقہ، یا باپ ایک ہو دونوں کا، اخت لاب۔ کیا ملے گا؟ اصل میں حدیث لمبی ہے، وہ یہ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی کے پاس بیٹی ہے اور پوتی ہے ایک، اور ایک سگی یا سوتیلی، باپ ایک ہو، بہن ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو آدھا ملے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، اور کہا کہ جا کر کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھو، وہ ضرور میری تائید کریں گے۔ چنانچہ سائل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ ایسا ایسا کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ ان کی تائید کریں گے۔ کہا کہ اگر میں اس مسئلے میں ان کی تائید کرنے لگوں یا تائید کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی میں راستے بھٹک جاؤں گا، اور وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا۔ میں تمہیں وہ فیصلہ بتاتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ یہ کہ بیٹی کو ملے گا آدھا اور پوتی کو ملے گا سدس، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا جو بڑا حصہ رکھا ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو 16 سال لے گی، 2/3، تو ایک بیٹی ہے اس نے آدھا لے لیا۔ اب پوتی بھی بیٹی ہی ہوتی ہے، اگر 2 ہوتی تب تو نہیں ملتا ان کو، پوتی کو، لیکن چونکہ ایک ہی بیٹی ہے تو جب آدھا دے دیا تو آدھا میں جب ہم چھٹا حصہ ملا دیں گے، 1/6 ملا دیں گے،
1/2 کے اندر یعنی ہاف کے اندر 1/6 ملا دیں گے تو 16 سال ہو جائے گا، 2/3 ہو جائے گا، تو 2/3 ہو گیا بیٹی پوتی میں. اور یہ جو بہن ہے یہ بیٹی اور پوتی سے مل کر کے اسبہ ہو جائے گی، مذکر رشتہ دار کے مقابلے میں آ جائے گی. ماشاء اللہ. تو اسی کو کہتے ہیں اسبہ مع الغیر، کہ سگی بہن ہو یا سوتیلی بہن ہو، اگر مسئلے میں ایک بیٹی کے ساتھ آوے یا 2 بیٹیوں کے ساتھ آئے اور وہاں کوئی مذکر اسبہ رشتہ دار نہ ہو تو سگی یا سوتیلی بہنیں بیٹی یا پوتی سے اسبہ مع الغیر ہوتی ہے، یعنی غیر کے ساتھ مل کے. اصل میں اسبہ بالغیر ہوتا ہے، بھائی بہن ہوتا ہے تو بھائی نے بہن کو اسبہ بنا دیا غیر کے ساتھ مل کر کے. یہاں بھائی نے بہن کو، یعنی اخ شقیق نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کو اسبہ بنائے، بلکہ یہ بیٹی کے ساتھ آنے کی وجہ سے اور ترکہ بچے رہنے کی وجہ سے اسبہ مع الغیر ہو گئی. تو بیٹی کو ملے گا نصف اور پوتی کو ملے گا سدس، 1/6 تکملۃ للثلثین، 2/3 حق کو پورا کرنے کے لیے. اور جو بچ جائے گا وہ بہن کو ملے گا. وما بقیہ فللأخت، جو بچ جائے گا وہ بہن کو ہوگا. تو معلوم ہوا کہ صاحب جو بھی برابر کے رشتے کا بھائی بہن آوے ترکے میں تو وہ اسبہ بالغیر ہوتا ہے. اس میں مذکر کو مؤنث کے کو دگنا دیا ہے. جیسے بھائی ہے 1 2 بہن ہے تو 1 بھائی 2 بہن کے برابر آئے گا. اسی طریقے سے ابن ہے اور بنت ہے تو ابن 2 حصہ لے گا، بنت 1 حصہ لے گی. ٹھیک ہے، 1 ہو یا زیادہ ہو لیکن مذکر کو مؤنث کا دگنا ملے گا. اسی طریقے سے سگا بھائی ہے سگی بہن ہے، سوتیلا بھائی ہے سوتیلی بہن ہے. اب بیٹا بیٹی نہیں ہے میت کا تو مذکر مؤنث کو دگنا لے گا. یہ صورت ہوتی ہے تو اس کو اسبہ بالغیر کہتے ہیں، اسے مذکر کو دگنا ملتا ہے. اسبہ مع الغیر کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا آپ کو مل جائے گا. اس وقت یہاں اس مسئلے میں بہن جو ہے مذکر اسبہ کے قائم مقام ہو گئی. تو بیٹی کو دیا آدھا اور 2 حصہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ثلثان ہو. فإن كانت واحدة فلها النصف، اگر بیٹی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر مؤنث ہو تو مذکر کو مؤنث کا دگنا، یہ ہوا اسبہ بالغیر. اس کے بعد کہا فإن كانت واحدة، اگر بیٹی 1 ہو فلها النصف، آدھا دو. وإن كانت اثنتین یا فما فوقہما فوق اثنتین، وإن كانت فوق اثنتین، اور اگر 2 کے اوپر ہو یعنی 2 اور 2 کے اوپر دونوں کو شامل ہے. یہ مسئلہ 2 کو بھی شامل ہے اور 2 کے اوپر جتنی بیٹی آ جائے، 10 بیٹی کیوں نہیں ہو، وہ سب میں 2/3 ہی ملے گا. تو جب یہاں 2 نہیں ہے 1 ہی بیٹی ہے تو آدھا دے دیا اس کو. اب پوتی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ بیٹی کے قائم مقام ہوتی ہے، بیٹی ہی کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے بیٹی کو آدھا دے کر کے ثلثین میں 1/6 حصہ جو باقی رہتا ہے وہ دے دو پوتی کو. تو 2/3 مال ہو گیا بیٹی پوتی میں، اور اس کے بعد جو بچا وہ بہن کو مل جائے گا. یہ ہوا اسبہ مع الغیر. تو اخوات شقیقات سگی بہنیں یا سوتیلی بہنیں بیٹیوں کے ساتھ آنے کی وجہ سے اسبہ ہو جاتی ہے. چلیے صاحب، چوتھی حدیث اس باب میں یہ آئی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ حدیث عمر بن شعیب کی ہے کہ عمر اپنے باپ شعیب سے روایت کرتے ہیں، شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان کی حدیث حسن درجے کی ہوتی ہے. عمر بن شعیب والی روایت عن ابیہ عن جدہ، کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یتوارث اہل ملت، یہ مسئلہ تھا کہ 2 الگ الگ مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے مال کے وارث نہیں ہوں گے. جیسے مسلمان کافر مسلمان ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوتا تھا، اسی طریقے سے یہودی نصرانی کے مال کا نہیں، نصرانی یہودی کے مال کا نہیں، مشرک یہودی کے مال کا نہیں، یہودی مشرک کے مال کا نہیں، کسی بھی مذہب کا ہو. مجوسی کے مال کا یہودی وارث نہیں، عیسائی کے مال کا مجوسی وارث نہیں. 2 الگ الگ مذہب والے ہیں تو ان کے درمیان ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، جیسا کہ یہ حدیث کہتی ہے لا یتوارث اہل ملتین، 2 ملت والے 2 مذہب والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. حدیث احمد کی ہے اور اربع نے روایت کیا ہے، حالانکہ یہ حدیث ابن ماجہ میں نہیں ہے. تو کہا کہ صاحب یہ ابن ماجہ کے علاوہ ہے، رواہ احمد والاربع. اچھا الا ترمذی، سوائے ترمذی کے. اچھا، احمد نے روایت کیا اور اربع نے روایت کیا سوائے ترمذی کے، ابن ماجہ نے. اور حاکم نے اس حدیث کو اسامہ سے ذکر کیا ہے جی، اور نسائی نے بھی اسی لفظ کے ساتھ
حدیث اسامہ کا ذکر کیا. بہرحال تو حدیث صحیح ہے انشاءاللہ تعالی. اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ دو کافر ملت والے بھی، مسلمان کافر تو خیر وارث ہو ہی نہیں سکتے، جیسا کہ ہم نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، یا متفق علیہ حدیث لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. لیکن یہاں دو الگ الگ ملت والے، یعنی یہودی اور عیسائی ہے، نصرانی، تو یہ ایک دوسرے کے مال کے وارث نہیں ہو سکتے، یا نصرانی اور مجوسی وارث نہیں ہو سکتے، جیسے کہ مسلمان کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ قول امام محمد کا ہے اور مالکیہ کے نزدیک یہ قول. اور دوسرے کچھ لوگ جیسے شوافع اور حنفیہ اور امام مالک کا ایک قول، شوافع، حنفیہ اور امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ آپ کو کیا لینا دینا ہے، وہ الگ الگ مذہب والے ہیں، ان کو جانے دیجیے. یہودی عیسائی کے بال کا وارث ہو، عیسائی یہودی کے بال کا وارث ہو، بیٹا یہودی ہے باپ عیسائی ہے، وارث ہونے دیجیے. کہتے ہیں کہ صاحب قرآن لکھا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں. لیکن جمہور کا قول صحیح ہے، کیونکہ سارے مذاہب ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں. اصل میں اس اختلاف کی بنیاد اس مسئلے پر ہے، اس باب پر ہے. سبب اختلاف یہ ہے کیا کہ کفریہ مذاہب ایک ملت ہے یا سب الگ الگ ملت ہے. قرآن نے کہا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، سب ایک دوسرے سے الگ ہیں. ہاں جب مسلمان ان کے مقابلے میں ہوتا تو سب متحد ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے بیر رکھتے ہیں. تو جب حدیث نص ہے اس مسئلے میں کہ دو الگ الگ مذہب والے بھی ایک دوسرے کے مال کے وارث نہیں ہو سکتے، تو کسی بھی مذہب پر یہ حدیث صادق آئے گی. باقی رہا کہ شوافع اور حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اور کافر کے لیے ہے، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سب کو شامل ہے. کسی بھی مذہب کا، ایک مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب کے ماننے والے کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ رولنگ اسلامی عدالت میں ہوگی. مثال کے طور پر اگر یہودی اور عیسائی اسلامی سلطنت میں جزیہ اور ٹیکس دے کے رکھتے ہیں اور دونوں باپ بیٹے ہیں، تو ترکہ تقسیم ہوگا ان کے درمیان کہ نہیں ہوگا. اسلامی جوڈیشری جو فیصلہ کرے گی اس حدیث کی روشنی میں وہ یہی کہ صاحب اگر دو الگ الگ ملت پر ہیں، مذہب پر ہیں، دین پر ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے مال کے وارث نہیں ہو سکتے. الحمدللہ. پانچویں حدیث اس مسئلے میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں. کہتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان ابن ابنی مات فما لی من میراثہ فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الآخر طعمه. رواه احمد والاربعہ وصححه الترمذی وهو من روایت الحسن البصری عن عمران وقیل انه لم يسمع منه. حدیث میں کلام ہے لیکن مفہوم صحیح ہے. حسن بصری نے اس روایت کو عمران بن حسین سے روایت کیا ہے، اور اکثر اہل علم نے کہا کہ حسن بصری کا سماع عمران بن سے ثابت نہیں. کچھ علماء نے کہا کہ حسن بصری کا سماع ہے، لیکن چونکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عابد و زاہد ہیں لیکن مدلس ہیں، تو جب تک حدیث میں تحدیث کی صراحت نہیں آتی حسن ظن کی بنیاد پر اتصال پر محمول نہیں کیا جا سکتا. لیکن مفہوم میں کسی کا اختلاف نہیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کا بیٹا مر گیا ہے، یعنی میرا پوتا مر گیا اور میں دادا اس کا زندہ ہوں. اس کا مطلب یہ کہ میت کا باپ موجود نہیں، تو پوتے کی میراث دادا کو ملے گی کہ نہیں. فمالی میں میراث ہے، میرا کیا حق ہوگا، میرے لیے کیا ہے اس کے میراث سے، یعنی میرا کتنا حصہ ہے. تو آپ نے کہا کہ میت کے مال میں اس کے باپ کا یا دادا کا اصلاً چھٹا حصہ ہوتا ہے 1/6، الا یہ کہ اگر کوئی نہ ہو تو اس کو دے دیا جائے گا، کوئی نہ ہو تو اس کو دیا. مثال کے طور پر بیٹی ہے، بیوی ہے، باپ ہے یا دادا ہے، تو بیوی نے لے لیا 1/8 حصہ، ٹھیک ہے، بیوی نے لے لیا 1/8 حصہ. اس کے بعد بیٹی نے لے لیا آدھا حصہ، تو 4 پوائنٹ لے لیا، 5 پوائنٹ ہوا. باپ کو ملے گا چھٹا حصہ، کچھ مال بچ جائے گا، چوتھائی، آدھا، چھٹا دینے کے بعد کچھ مال بچ جائے گا. تو باپ کی حیثیت یہاں پر ذو الفروض کی بھی ہے، ذو الفرض کی بھی ہے، وہ فرض والا بھی، اس کا حصہ بھی مقرر ہے. قرآن کا ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، میت کے والدین کے لیے
باپ ماں کے لیے باپ ماں نہ ہو تو دادا دادی باپ ماں کی جگہ پر ہیں، ان کو سدس ملے گا. لیکن باپ اور دادا کی حیثیت اتنی مضبوط ہے کہ اگر کوئی دوسرا مذکر اسبہ وہاں وارث نہیں ہو رہا ہے تو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ اسبہ کو مل جائے گا. تو بیوی کو 1/8 حصہ ملا، بیٹی کو 1/2 آدھا مال ملا، باقی 1/6 حصہ مل گیا. ان کو 1 پوائنٹ اگر مال بچ گیا ہے، مثال کے طور پر مسئلہ 24 رہے گا تو 3 پوائنٹ بیوی کو ملے گا، 3 پوائنٹ بیوی کو ملے گا، اور 12 پوائنٹ بیٹی کو ملے گا، تو 15 ہوا. اور 4 پوائنٹ مل گیا باپ کو، چھٹا حصہ، تو 12 3 15 اور 4 19. بچ گیا اب بھی 5 پوائنٹ، وہ 5 پوائنٹ باپ لے لے گا اسبہ کی بنیاد پر. تو معلوم ہوا کہ باپ اور دادا یہ ذوی الفروض بھی ہیں اور ذوی الاسبات بھی ہیں. اصحاب الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا، پہلے ہی حدیث ہم نے پڑھی تھی ابن عباس کی کہ اصحاب الفروض کو دے دو ان کا حصہ، جو بچ جائے گا وہ اسبہ کو ملے گا. تو یہاں الحمدللہ باپ اور دادا وہ رشتہ دار ہے کہ یہ ذوی الفرض بھی ہے، اسبہ بھی ہے، تو اس کو سدس تو ملے گا ہی، اور باقی جو 5 پوائنٹ بچ رہا ہے وہ بھی باپ کو مل جائے گا. دیکھیے اس کی دلیل یہی حدیث ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا سے یہ کہا کہ آپ کو آپ کے پوتے کے مال سے چھٹا حصہ ہے. فلما ولا، جب وہ جانے لگا، پیٹ پھیرا، اس نے اپنے گھر کا رخ کیا، تو آپ نے اس کو بلایا، کہا اللہ کا سدس آخر، تمہارے لیے دوسرا سدس بھی ہے، یعنی سدس کے بعد جو بچے گا وہ تم ہی پر پلٹایا جائے گا، یعنی تم اسبہ کی حیثیت سے لے لو گے. یہ تو امت اللہ کی، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، اس کی طرف سے اضافہ ہے، بونس ہے تم کو. تو ماشاء اللہ باپ اور دادا اصحاب الفروض میں سے بھی ہیں اور اسبات میں سے بھی. اگر یہیں بیٹا آ جائے گا، پوتا آ جائے گا، تو باپ کی حیثیت دادا کی سے صرف اصحاب الفرض کی رہ جائے گی. لیکن اگر بیٹا پوتا نہیں ہے، بیوی ہے اور بیٹی ہے، ایک بیٹی، اس کو دینے کے بعد باپ یا دادا کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی مال بچ جائے گا تو وہ مال باپ یا دادا کو تعصیباً مل جائے گا. الحمدللہ. چلیے صاحب، یہ مسئلہ بھی الحمدللہ واضح ہو گیا. اب یہاں ایک مسئلہ ہے دادی کے میراث کا. ماں کو آدھا سدس ملتا ہے، اور بعض حالت میں جب کہ فرع وارث نہ ہو، بیٹا بیٹی نہ ہو، اور 2 بھائی بہن بھی نہ ہو، چاہے وارث ہو کہ غیر وارث، صرف ماں باپ ہی وارث ہوں، تو ماں کو 1/3 حصہ ملتا ہے، 1/3، اور 2/3 چلا جاتا ہے اس کو، باپ کو، کیونکہ باپ ذوی الفروض بھی ہے، اسبات بھی ہے. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر مسئلے میں زوج ہے، کوئی عورت مری مثال کے طور پر، زوج ہے، تو زوج کو دے دیا کتنا، آدھا مال بچ گیا، آدھا میں یہاں پر بیٹا بیٹی نہیں ہے. اگر ماں کو 1/3 حصہ دے دیں گے تو آدھا اور 1/3 اگر چلا جائے گا تو باپ کو ماں سے بھی کم حصہ ملے گا. اب باپ اس بات پر راضی نہیں ہے. کہا، قرآن نے کہا کہ اگر باپ ماں وارث ہوں، میاں بیوی کا ذکر نہیں ہے، ماں باپ وارث ہوں، کوئی اولاد نہ ہو میت کے پاس، 2 بھائی بہن بھی نہ ہوں، اگر ہوتے بھی تو محجوب ہوتے باپ کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اللہ نے تم کو ثلث حصہ دیا ہے. ماں کو باپ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا حق 2/3 ہے، تم سے زیادہ ہے. تو اگر شوہر نے لے لیا ہے آدھا، تو ہم کو آدھا کہاں مل رہا ہے، یا 2/3 کہاں مل رہا ہے؟ تم کو 1/3 مل رہا ہے، ہم کو تو 1/3 سے بھی کم مل رہا ہے. جب 50% دے دیا باپ کو، شوہر کو، اور 33 پوائنٹ دے دیا اس کو، تو آپ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ 83 پوائنٹ کچھ ہو گیا، تو اب باپ کو تو تھوڑا ہی ملا، 17 پوائنٹ ملا، 17 پوائنٹ ملا، تو ماں سے بھی کم ملا. اب باپ اس پر راضی نہیں. اب یہ جو مسئلہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، تب انہوں نے یہ کہا کہ صاحب ایسا کرتے ہیں کہ صاحب شوہر کو آدھا دے دو، کیونکہ اس کو ذوی الفرض ہے، اس کو یہاں اولاد نہیں ہے اس کی بیوی کے بعد، تو وہ تو آدھا لے گا ہی لے گا. اور آدھا جو بچ جائے تو اس کو پھر 3 حصے میں تقسیم کرو، 1/3 آدھے کا 1/3، یعنی 50 پوائنٹ جو بچا ہے اس میں کا 1/3 دے دو ماں کو، اور 2/3 باپ کو مل جائے گا. بڑے مزے کا مسئلہ تھا. تو اس کو ثلث الباقی کہتے تھے. خیر، ماں کو
تہائی ملتا ہے اور کبھی ثلث الباقی ملتا ہے، لیکن دادی کا حصہ ہر حال میں سدس ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک دادی کا مسئلہ دیکھ لیجیے اس حدیث میں، عن ابن بریدہ عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدۃ السدس، جعل للجدۃ السدس اذا لم يكن دونها رواہ ابو داؤد والنسائی وصححہ ابن خزیمہ وابن جارود وقوہ ابن عدی۔ لیکن حدیث کو اہل علم نے کہا کہ اس کی سند میں عبید اللہ عتکی نام کا راوی ہے، یہ کمزور ہے، لیکن مسئلہ بہرحال صحیح ہے، متفق علیہ ہے۔ ابن بریدہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا، اذا لم یکن دونہم یعنی فوقہم، بشرطے کہ دادی کے اوپر جو ماں ہے وہ موجود نہ ہو، ماں نہیں ہوگی تبھی دادی کو ملے گا۔ جی، اگر ماں موجود ہے تو دادی محجوب ہے۔ اچھا، کسی کے پاس دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے، جدہ ابویہ اور جدہ امیہ، تو بھی سدس ہی ملے گا، دونوں دادیاں اسی چھٹے حصے میں 1/6 کے اندر لے لیں گی۔ جی، لیکن دادی کی وراثت کے لیے ضروری ہے کہ ماں نہ ہو، جیسے دادے کی وراثت کے لیے ضروری ہے کہ باپ میت کا نہ ہو۔ تو یہ مسئلہ بھی دادی کے سلسلے میں ہو گیا، ایک دم ہو بہو دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اگر باپ نہیں ہے تو، لیکن دادی اس کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، اس کو کبھی ثلث نہیں ملے گا۔ جی، لا الہ الا اللہ۔ تو حدیث میں دلیل اس بات کی ہوئی کہ دادی چھٹا حصہ لے گی بشرطے کے مسئلے میں ماں موجود نہ ہو، گویا کہ ماں کی موجودگی میں جدے کو کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ اور جدہ سے مراد ام الاب باپ کی ماں یا ماں کی ماں ہے۔ جی، تو دادی ایک ہو یا ایک سے زیادہ، اس کا حصہ بڑھے گا گھٹے گا نہیں، سدس ہی ملے گا۔ اگر کئی جدات ہیں جیسے دادی ہے نانی ہے تو دونوں اسی میں شریک رہیں گی۔ اب مان لیجیے کہ نانی بھی ہے اور پڑنانی بھی ہے، ماں کی ماں بھی ہے، اب ماں کی ماں ہے تو وہ دور کی رشتہ دار ہوئی، تو ماں کی ماں لے گی، نانی لے گی، پردانی نہیں لے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب تو کچھ حدیثیں آئی آپ کے سامنے۔ ایک حدیث اس وقت ہے ہمارے سامنے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، نہ اصحاب الفروض میں ہو نہ اصحاب الاسبات میں، جو 4 مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے حق مقرر ہیں، 8 مؤنث جن کے حق مقرر ہیں، وہ بھی نہیں ہے، اور اسبات بیٹا پوتا باپ دادا، یا باپ دادا اگر اصحاب الفرض اصحاب الاسبات بھی ہے تو چلیے بیٹا پوتا سگا بھائی سوتیلا بھائی، سگے بھائی کا بیٹا سوتیلے بھائی کا بیٹا، سگا چچا سوتیلا چچا، اس دونوں کا بیٹا، اور پھر اس کے بعد آزاد کرا، اس میں سے کوئی بھی کئی نہیں، نہ ذوی الفروض ہے نہ ذوی الاسبات۔ ہاں، ایک خالہ ہے اس کی اور کوئی نہیں ہے، ایک ماموں ہے اس کا، ایک نانا ہے اس کا، مثال کے طور پر ایک پھوپھی ہے اس کی۔ یہ سب ان کو کہا جاتا ہے ذوی الارحام، رشتے والے تو ہیں لیکن ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اسباء ہونے کی حیثیت سے نہ ذوی الفروض کی حیثیت سے، ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ امام شافعی وغیرہ کہتے تھے کہ بیت المال میں دے دو، کوئی شرعی وارث نہیں تو بیت المال میں دے دو، لیکن قرآن نے کہا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتہ دار کے مال کے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے، بیت المال میں جائے گا تو سب کو ملے گا، تو اولا کہاں ہوئے؟ لہذا خالہ ماموں، اسی طریقے سے نانا پھوپھی جو ہماری وارث نہیں ہے نہ فردن نہ تعصیباً، تو ان کو مال دے دو۔ اب کیسے مال دیں گے؟ ان کو وارث کی جگہ پہ اتارو، ان کو وارث کی جگہ پہ اتارو، سمجھا کہ نہیں؟ تو پھوپھی سے رشتہ کیسے بنتا ہے؟ باپ سے، باپ کی جگہ پہ اتار دو۔ نانا اور نانی کا رشتہ کس سے بنتا ہے؟ ماں سے، تو ماں کی جگہ پہ اتار دو۔ جی، اور اسی طریقے سے اور بھی جو رشتہ دار ہوتی ہیں، نواسے نواسی ہیں، آپ کے پاس نواسا نواسی ہے تو نواسا نواسی کہاں اترے گا؟ بیٹی کی جگہ پہ اترے گا، بیٹی کا جو ترکہ ہوگا وہ نواسی نواسی میں چلا جائے گا۔ اس کو اہل التنزیل کہتے ہیں کہ صاحب جو وارث نہیں ہے اگر وہ رشتہ دار ہے، ذوی الارحام ہے، اولو الارحام ہے، تو اس کو وارث کی جگہ پر اتار کر ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ حدیث دلیل عن المقدام ابن معدی کریبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الخال وارث من لا وارث لہ، ماموں اس شخص کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، نہ ذوی الفروض ہو نہ ذوی الاسبات ہو، اور کوئی نہیں ہے
تو بیت المال اگر موجود بھی ہے اور اس کا انتظام صحیح طریقے سے بھی چل رہا ہے تو یہ حدیث بتا رہی ہے، اور قرآن کی آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ کہ صاحب ذوی الارحام کو وراثت ملے گی، بیت المال میں وہ مال نہیں جائے گا۔ روایت ہے آگے ابو امامہ بن سہل کی بھی کہ میرے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ابو عبیدہ بن جراح، کہ اللہ اور اس کے رسول مولا ہیں اس کے جس کا کوئی مولا نہیں ہے، والخال وارث من لا وارث لہ، اللہ اور اس کا رسول دوست ہے اس کا جس کا کوئی دوست نہیں، اور خال ماموں وارث ہے اس کا جس کا کوئی وارث نہیں۔ روایت حسن درجے کی انشاءاللہ۔ ابو زرع راضی نے حدیث کو حسن کہا، سند میں تھوڑا کلام اہل علم نے کیا ہے لیکن انشاءاللہ حدیث قابل استدلال ہے۔ تو جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی نہ اصحاب الفروض نہ اصحاب الاسبات ہو، جی، تو ان کو ملے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول ولی ہے اس کے جس کا کوئی ولی نہیں، اور جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا وارث ماموں ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ رسول وارث کا مطلب یہ کہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ تو اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضاً یا تعصیباً وارث نہ ہونے کی صورت میں ماموں کو جو ذوی الارحام میں سے ہے وارث بنایا ہے۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ ذوی الارحام ایک دوسرے کے مال کے وارث ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی جب موت ہوتی ہے بیوی اس کی حمل سے ہوتی ہے، مثال کے طور پر، تو اگر حمل ہے پیٹ کے اندر اور لوگوں نے کہا کہ صاحب اب تو آج کل سائنس، میڈیکل سائنس ڈیولپ کر گئی ہے تو وہ پہلے 40 کے بعد بھی پتہ رہتا ہے کہ یہ حمل ہے، ابھی صحیح سلامت پوزیشن میں ہے، تو اس کا حق رکھا جائے۔ اب اگر وارثان صبر کر سکتے ہیں تو حمل کو باہر آنے دیں، بچہ تولد ہو جائے، مذکر ہے کہ مونس، ایک ہے کہ دو، اور اگر وارثان جلدی کرتے ہیں تو ان کو دے دیا جائے، اور جو حمل ہے اس کا حصہ رکھا جائے، بڑا حصہ رکھا جائے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہوگا تو کتنا ملتا ہے، بیٹی ہے تو کتنا ملتے ہیں، اگر 2 ہوتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے، احتیاطاً بڑا حصہ رکھا جائے اور کم حصہ وارثان میں تقسیم کیا جائے۔ اگر حمل اسی حق کا مستحق ہو کر نکلا تو اس کو دے دیجیے، نہیں اگر زیادہ کم کا مستحق ہے تو اس کو دے دیجیے، باقی وارثان میں پلٹا دیجیے، لیکن حمل کے لیے حصہ مقرر کیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ حمل جب پیٹ سے باہر آئے تو اس کے اندر باقاعدہ زندگی ہونی چاہیے، حیات مستقر موجود ہو، زندگی موجود ہو۔ مثلاً وہ پیٹ سے باہر آیا تو روتا ہوا آیا، آواز لگاتا ہوا آیا، یا روتا ہوا آیا، یا پیدا ہونے کے بعد اس نے چھینک ماری جس سے لگا کہ یہ بچہ پورے طور پر زندہ ہے، کچھ نہیں ہے، سگبگاہٹ معمولی سی ہلکی سی ہے، یا تو دیر سے ہلکی ہلکی سانس چاہیے، کچھ بھی نہیں، اور اس کے بعد 1 منٹ کے بعد وہ ڈیتھ کر جاتا ہے تو وہ زندہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ حدیث موجود ہے جابر رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استحل المولود ورثہ، کہتے ہیں کہ حدیث کی سند میں ضعف ہے، اسماعیل بن مسلم مکی، اس کے اندر ضعیف راوی، کہ اور بھی کچھ الفاظ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کی شاہد بھی موجود ہے دارمی میں ابن عباس سے، اذا استحل الصبی ورث یا ورث وصلی علیہ، جب بچہ چیخ مار کے پیدا ہو تو اس کو وارث بنایا جائے گا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ حدیث کی سند لا باس بہ، شواہد میں استعمال ہو سکتی، تو پیدا ہونے کے وقت میں بچہ چیخ مار کے پیدا ہو۔ استحلال کہتے ہیں رفع صوت کو، چاند 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 ایسا بولتے ہیں نا لوگ، تو چاہے وہ روئے ولادت کے وقت میں یا چیخے یا چھینک مارے، بہت ہلکی سانس لے رہا ہے، کوئی حرکت حرکت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو دم توڑ گیا، تو اہل علم نے کہا ہے کہ اس کو حیات مستقرہ نہیں مانا جائے گا اور وہ وارث نہیں ہوگا۔ تو حمل کی وراثت کے لیے ضروری ہے کہ حمل پیٹ سے زندہ پیدا ہو، چاہے 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد مر کے اڑ جائے، لیکن جس وقت مارا تھا وہ چیخ مار کے پیدا ہوا، چھینکا وہ، اس کے 2 منٹ کے بعد مثال کے طور پر مر گیا، تو وہ جو مال اس کا ترکے میں رکھا گیا تھا اس کا وہ وارث ہوگا، اور وہ مال اس کے وارثان میں جو ہوں گے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث اور ہے
عمر بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ باب ختم ہی کر لوں۔ رسول اللہ نے فرمایا لیس للقاتل من المیراث شیء، کہتے ہیں کہ یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے، یعنی یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، جیسا کہ عمر بن شعیب کی روایت میں آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں اسماعیل بن عیاش راوی ہے اور اس نے حجازی سے روایت کیا، غیر شامی سے اسماعیل بن عیاش کی روایت کمزور ہوتی ہے، جیسا کہ یہ کمزور ہے۔ لیکن اس مسئلے کے اوپر بھی اتفاق ہے اہل علم کا۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل کا کوئی حق نہیں ہے میراث میں۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جان بوجھ کے قتل کر دیا ترکہ جلدی لینے کے لیے، یا بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، تو قاتل کو مقتول کے مال کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ قتل موانع الارث میں سے، اختلاف دین موانع الارث میں سے۔ اسی طریقے سے غلامی، باپ غلام ہے، بیٹا آزاد ہے، بیٹا آزاد ہے، باپ غلام ہے، تو آزاد کا مال غلام نہیں لے سکتا، کیونکہ جب غلام کو ملے گا تو اس کا عقل لے لے گا، حق حقدار تک نہیں جائے گا، غیر وارث وارث ہو جائے گا۔ تو غلامی، اختلاف دین اور قتل، لیکن وہ قتل عمد ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شبہ عمد ہو، ڈنڈے سے مارا، ایسے ڈنڈے سے جس میں عام طریقہ سے تو مرتا نہیں ہے لیکن مارا اس نے بلا ارادہ، قتل خطا اس کے اندر داخل نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا قتل خطا بھی داخل ہے۔ بہرحال صحیح قول یہ ہے کہ قصداً و عدوانا اگر وارث نے مورث کو مارا ہے تو مورث کے مال کا وارث اس کو نہیں بنایا جائے گا۔ کہا لیس للقاتل من المیراث شیء، نسائی نے روایت کیا، دارقطنی نے روایت کیا، ابن عبد البر نے حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن نسائی نے اس کو معلول قرار دیا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ جاء فی اکثر علی عمر، لیکن عمر صحیح ہے، حضرت عمر پر یہ حدیث موقوف ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو میں گویا کہ قتل معنی من الارث ہے۔ اب وہ قتل کیا ہے؟ قتل ناحق ہے، کسی نے کہا مطلق قتل، مطلق قتل، ارے بھائی بیٹا مان لیجئے کہ سزا قتل دینے کے لیے عدالت میں مقرر ہے، اور باپ قاتل ہے کسی کا، تو ظاہر ہے کہ وہ جلاد ہے تو باپ کا قتل کرے گا، یا باپ قصاصاً قتل کیا جائے گا، یا بیٹا ہی تلوار چلائے گا اس کے اوپر، کیونکہ قانون ہے عدالت کا، تو ظاہر ہے کہ آپ بیٹے کو محروم تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قتل عمد ہو، عدوان ہو، جان بوجھ کے ہو اور زبردستی زیادتی کرتے تھے تو وراثت نہیں ملے گی۔ اور انشاءاللہ ایک دو حدیث اور ہے اس باب کے اندر۔ ایک حدیث ہے کہ صاحب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے ما احرز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان، جو مال باپ نے یا بیٹے نے جمع کر رکھا ہے، جو بھی مرے گا اس کا عصبہ چاہے کوئی بھی ہو، مگر اصحاب الفروض کو دینے کے بعد، جیسا کہ پہلی حدیث ابن عباس کی پڑھی تھی، اس کو دینے کے بعد جو بھی مال بچے گا وہ مال جائے گا عصبہ کو، من کان، جو بھی ہوگا۔ باپ ہے تو باپ لے گا، باپ نہیں ہے تو دادا لے گا، دادا نہیں ہے تو بھائی لے گا، بھائی نہیں ہے تو سوتیلا بھائی لے گا، اخلے اب وہ نہیں ہے تو سگے بھائی کا بیٹا لے گا، جو ترتیب آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اور کوئی نہیں ہے تو آزاد کرنے والا مرد اور عورت اگر وہ مسلمان ہے تو وہ لے لے گا۔ تو والد نے یا ولد نے جو بھی مال جمع کیا ہے، حاصل کیا ہے، جو بھی حقوق ہے وہ اس کے اسبا کو ملیں گے، مذکر رشتہ دار کو، جس کا حق مقرر نہیں ہوتا ہے اس کو اسبا کہتے ہیں، چاہے وہ عاصب قریب کا ہو یا بعید کا ہو۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جو جتنا قریب ہوگا وہ بعید کو دکھ رہا ہے۔ بیٹا اگر موجود ہے تو پوتا محجوب ہو جائے گا، باپ اگر موجود ہے دادا وارث نہیں ہوگا، سگا بھائی موجود ہے تو سوتیلا بھائی وارث نہیں ہوگا، اس طریقے سے۔ اور ولا کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، غلام کو ہم جب آزاد کرتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، غلام مسلمان ہے، اس کے اصحاب الفروض ہیں، ان کو ہم نے دے دیا، بیوی تھی اس کو دے دیا، بیٹی تھی اس کو دے دیا، اب اور کوئی بھی اس کا رشتہ دار ذوی الفروض اور قریبی خاندانی بلڈ کے رشتے کا کوئی بھی اسبہ نہیں ہے۔ ایک آخری ہم ہے موتق، یا کوئی عورت ہے جس نے اس غلام کو آزاد کیا تھا، تو اصحاب الفروض کو دینے کے بعد موتق یا موتقہ کو اسبہ کی بنیاد پر جو ترکہ بچے گا وہ دے دے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو جا رہے ہیں دنیا سے، ہم مر رہے ہیں، تم کو ہم نے بیچ دیا، دے دو 10 لاکھ روپیہ، اور یہ جو ہمارا غلام آزاد کرتا ہے
اس کے مال میں کوئی وارث تو اس کا ہے نہیں، تم لے لو. کہا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز. یہ لحمۃ کا لحمۃ نسب، جیسے نسب کے رشتے ہوتے ہیں اور نسبی رشتے کو بیچا نہیں جا سکتا. کوئی اپنے باپ کی ابوت کو بیچ نہیں سکتا، باپ اپنے بیٹے کی بنوت کو بیچ نہیں سکتا، بھائی اپنے بھائی کی اخوت کو بیچ نہیں سکتا. اسی طریقہ سے موتق اپنے آزاد کردہ غلام کے ولا کو بیچ نہیں سکتا. حدیث تو کمزور ہے، لیکن حدیث کا مفہوم بالکل صحیح ہے، اور اسی پر مسلک تمام علماء کا قول ہے. کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الولاء لحمۃ کلحمۃ نسب. ولا لحمہ ہے، یعنی ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، جیسے کہ نسبی رشتہ ہوتا ہے، بلڈ کا رشتہ ہوتا ہے. لا یباع ولا یوہب، اس ولا کے رشتے کو بیچا نہیں جا سکتا، کسی کو ہبہ نہیں کیا جاتا. حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے شافعی کی سند سے، اور امام شافعی نے ذکر کیا اس کو محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف سے. یہ ابو محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبین کہلاتے ہیں، شاگرد، بڑے زبردست فقیہ ہیں. ابو یوسف تو بڑے قاضی تھے، ان سے مسلک حنفیت کو بڑا فروغ ملا اور کتابیں لکھی امام محمد بن حسن نے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات بڑے فقیہ ہونے کے باوجود بھی محدثین کے نزدیک حفظ کے اعتبار سے، ضبط کے اعتبار سے ثقہ نہیں ہے. اسی لیے بیہقی نے اس کو معلول کہا ہے، اور نسائی وغیرہ نے بھی حدیث کو ضعیف کہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام یعقوب یعنی ابو یوسف کے تعلق سے کہا کہ اہل علم نے اس کو ترک کیا ہے، اس سے حدیث بیان نہیں کی، بہت غلطیاں کرتے تھے. تو اس طریقہ سے حدیث کے اندر کمزوری ہے. بہرحال الولا جو ولا عتق ہے، جو آزاد کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، یہ لحمہ ہے، یہ قرابت ہے، یہ ایک تعلق ہے، جیسے کہ خاندانی تعلق ہوتا ہے. اس کو بیچا نہیں جا سکتا، کسی قیمت کے عوض اس سے تنازل نہیں کیا جا سکتا، یا بغیر قیمت لیے ہوئے کسی کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا. اور آخری حدیث ہے اس باب کی، ابو قلابہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ فرائض کا علم زید بن ثابت کو ہے. لیکن یہ حدیث مرسل ہے. ابو قلابہ نے، جن کا نام عبداللہ بن زید الجرمی تھا، انہوں نے ڈائریکٹ اس حدیث کو بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت انس کے حوالے سے نہیں. اس لیے حاکم کہتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو اس لیے حدیث ضعیف ہے. ترمذی میں یہ روایت آئی ہے پوری طریقے سے، اور اکثر دیکھا ہوگا کہیں آپ لوگوں نے حنفی خطیب جمعہ کے دن پڑھتا ہے، میں سنا ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیا عثمان واقرہم لکتاب اللہ ابی وافرضہم زید بن ثابت وعالمہم بالحلال والحرام زید معاذ بن جبل. اور اس کے بعد کہا الا وان لکل امۃ امینا وامین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، کہ میری امت میں سب سے زیادہ، میری امت پر رحم کرنے والے، میری امت کا سب سے زیادہ مہربان امت پر ابو بکر ہے، اور اللہ کے دین پر سختی سے عمل کرنے والے، اسلام کی قانون کو نافذ کرنے والے عمر، اور سب سے سچے حیا میں عثمان، اور سب سے زیادہ کتاب اللہ کے پڑھنے والے ابی، اور سب سے زیادہ فرائض کا علم رکھنے والے زید، اور سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل. حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ابو قلابہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرسل حدیث ہے جو ضعیف کی حکم ہوتی ہے. سوائے علامہ حافظ ابن حجر نے لکھا کہ سوائے آخری جملہ کے جو بخاری میں روایت ہے کہ ان لکل امۃ امینا، ہر امت کے لیے امین ہے، یعنی امانت کی صفت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں امت میں، لیکن سب سے زیادہ امانت کی صفت ابو عبیدہ بن جراح کے اندر. تو کوئی مفضول صحابی جو ابو بکر و عمر کے مقابلے میں بھی ہو، کسی ایک صفت میں کسی سے آگے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے افضل ہوا، کوئی خاص صفت ہے. ویسے عبیدہ بن جراح عامر بن عبداللہ ابن الجراح ماشاء اللہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے. تو یہ جو جملہ ہے یہ صحیح جملہ ہے، یہ بخاری میں. پھر یہ ہے کہ اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت زید بن ثابت سب سے زیادہ صحابہ میں فرائض کا علم رکھتے تھے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس باب میں معصوم تھے. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں جمہور امت کے علماء نے ان کے قول کو مسترد کر دیا ہے. بہرحال اگر محمول ہی کرنا ہو تو یہ کہا جائے گا کہ فرائض کا علم دوسروں کے مقابلے میں زید بن ثابت کو زیادہ تھا. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.